حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ ایک مرتبہ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا، جس پر آپ فوراً رک گئے، سر جھکائے دیر تک ان کی بات سنتے رہے اور جب تک انہوں نے بات ختم نہ کر لی آپ اسی طرح کھڑے رہے۔ ہمراہیوں کو عجیب سا لگا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر روک کے رکھا؟ اس پر آپ نے فرمایا، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ حولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی شکایت 7 آسمانوں پر سنی گئی۔ اللہ کی قسم، اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات میں ان سے معذرت کر لیتا۔ حضرت حولہ بنت ثعلبہ کا تعلق مدینہ کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح حضرت اوس بن صامت انصاری رضی اللہ سے ہوا۔ عرب میں جب شوہر اور بیوی کی لڑائی عروج پر پہنچ جاتی تو شوہر غصے میں بیوی کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے، جیسے تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی اب تو میرے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اس طرح کے قول کو زہار کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق مغلظ سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کا کوئی امکان باقی نہ رہتا تھا۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ مزاج کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن بیوی سے لڑائی ہو گئی اور غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر دیے، لیکن جب غصہ اترا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت حولہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نہایت پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے ان کی پوری بات سنی۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق حضور پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے قول مشہور کے موافق ان سے فرما دیا، میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ وہ یہ سن کر واویلا کرنے لگیں کہ میری پوری جوانی اس شخص کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں اس نے مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرے شوہر نے تو طلاق کا نام بھی نہیں لیا، تو پھر مجھے طلاق کیسے ہو گئی؟ حضرت حولہ نے اب دیتا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا فرما دی۔ اللہ کے رسول نے ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے فرمایا، دیکھو تمہارے مسئلے سے متعلق مجھ پر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ حضرت حولہ کی حالت ان کے اندرونی دکھ اور فکر کی غمازی کر رہی تھی۔ ان کی فریاد و نالہ جاری تھا، یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ اس کی ماں تو صرف وہ عورت ہے جس نے اسے جنم دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر دور جہالت کی یہ رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ میرا بوڑھا شوہر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ خود حضور بھی ان کی حالت ذات دیکھ کر افسردگی کی کیفیت میں تھے۔ ادھر عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ انسان کی شہ رگ سے زیادہ قریب رہنے والے رب نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب کو یہ پیغام پہنچا دو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ بے شک تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام آزاد نہ کر پائیں تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ کے پاس ہی موجود تھی جب حضرت حولہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی بعض باتیں نہیں سن سکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سنا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت حولہ کی فریاد پر جب آیات مذکورہ اور کفارے کے احکام نازل ہوئے اور شوہر سے دائمی مفارقت اور حرمت سے بچنے کا راستہ نکل آیا تو حضور نے ان کے شوہر کو بلوایا، دیکھا کہ وہ ضعیف البصر اور بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ نے انہیں نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو۔ اس نے کہا، یہ میری قدرت میں نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر 2 ماہ کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول پر حق بنایا، اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا، یہ بھی میری قدرت میں نہیں، آپ ہی کچھ مدد فرمائیں۔
آپ نے اسے کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے اصحاب نے بھی مدد کی۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرے کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا۔ بلند و بالا مرتبے پر فائز صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ بھی ہیں، جو دور جاہلیت کی ہزاروں سال پرانی فرسودہ اور ظالمانہ رسم کے خاتمے کا باعث بنی۔ دیوے کو ماں سے تشبیہ دینا ایسی بےہودہ اور شرمناک بات ہے کہ کوئی شریف آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں تو یہ عام بات تھی کہ شدید غصے، جنون یا نشے کی کیفیت میں بیوی کو زہار کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ہوش آتا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آشیانے کو تباہ کر ڈالا۔ اب بیوی اپنی رہی، نہ بچے اور نہ ہی گھر رہا۔ مالک ارض و سماع کو اپنے محبوب کی امت سے اس گھناؤنی رسم کو ختم کرنا تھا، لہٰذا حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے واقعے میں اس معاملے میں احکامات نازل فرمائے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نہایت ذہین و فطین اور بلند مرتبے اور مقام کی مالک تھیں۔ ان کے حوالے سے معبود برحق نے وحی نازل فرمائی، لیکن زہار کے اس واقعے کے علاوہ ان کے بارے میں مزید معلومات دستیاب نہیں۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن ثابت نے مختلف غزوات میں حصہ لیا اور 34 ہجری میں رملہ، فلسطین میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 85 سال تھی۔